اعمالیوں کا نتیجہ ہے، ورنہ کسی کے اندر یہ جرأت و جسارت نہیں، یہ ہمت و طاقت نہیں کہ ہماری مسجد کی طرف وہ گندی نظر سے دیکھے، اجمیر شریف کی مقدس درگاہ کو، خواجہ غریب نواز کے مزار کو کوئی مائی کا لال گندی آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ سکتا، لیکن میرے اور آپ کے گندے کردار اور گندے اعمال کا یہ نتیجہ ہے کہ آج اجمیر شریف کی طرف لوگ للچائی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اس درگاہ کو مٹا دیں گے، کبھی نظام الدین اولیاء کے مزار کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، کبھی دہلی کی جامع مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ سچ یہ ہے، ریئلٹی یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ ہم کمپلیٹ مسلمان ہی نہیں ہیں، ہم کامل مسلمان نہیں ہیں، ہم دنیا میں اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ اسٹیشن پہ کوئی دیکھتا ہے، اسٹیشن میں اس کے چہرے پہ داڑھی ہے، مسلمان ہے، سر پہ ٹوپی ہے، مسلمان ہے، اے سی ڈبہ میں، سلیپر ڈبہ میں، جنرل ڈبہ میں لوگ دیکھتے ہیں یہ مسلمان ہے، وہ جھنڈ بنا کے، گروہ بنا کے، جماعت بنا کے آ کے حملے کر دیتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے، اس کو مارو۔ ہم دنیا میں اس لیے مارے جا رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، لیکن قیامت میں ہم لوگوں کی ٹھکائی اس لیے ہوگی کہ ہم سچے مسلمان ہی نہیں ہیں۔ اس مجمع میں کوئی ایک ایسا آدمی بول دے کہ ہم کمپلیٹ مسلمان ہیں، ہم کامل مسلمان ہیں۔ کامل مسلمان کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کامل مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرا مومن، دوسرا مسلمان سیف، سرکشت اور محفوظ رہے۔ آج ہم اپنے کردار کا جائزہ لیں، ہم اپنے کیریکٹر کا جائزہ لیں کہ ہم نے اپنی زبان سے کبھی کسی کو گالی نہیں دیا ہے، کہ ہم نے اپنی زبان سے کسی کی غیبت نہیں کی ہے۔ کوئی اونچی بلڈنگ بنا رہا ہے، یہ حرام کا مال ہوگا اس کے پاس، یہ اونچی بلڈنگ بنا رہا ہے۔ کسی کا بیٹا اچھی یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، کہتے ہیں یہ حرام کی کمائی کما رہا ہے، اپنے بچے کو اچھی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہے۔ کوئی گاڑی خرید کے لایا، 3-4 دن تک چوک چوراہوں میں، ہوٹلوں میں، دکانوں میں اسی پہ تبصرہ ہوتا ہے، اسی پہ بات چیت ہوتی ہے، یہ گاڑی خرید کے لایا ہے، یعنی ہم غیبت کرتے ہیں۔ ہماری زبان سے میرا بھائی سیف اور سرکشت نہیں ہے۔ ہم اپنے ہاتھ سے کبھی کسی کی مکئی توڑ کے لاتے ہیں، کبھی کسی کے دھان کے جاک میں آگ لگا دیتے ہیں، کبھی کسی کا دھان اٹھا کے کھیت سے لے کے آتے ہیں، یعنی ہمارے ہاتھ سے میرا دوسرا مومن بھائی محفوظ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اگر میری زبان سے اور میرے ہاتھ سے دوسرا مومن بھائی سیف نہیں ہے تو ہم کمپلیٹ مسلمان نہیں ہیں، ہم کامل مسلمان نہیں ہیں۔ اے لوگو، ہندوستان کے ایک بہت بڑے مفتی ہیں جن کا نام ہے مفتی شریف الحق امجدی علیہ الرحمہ و رضوان، جو بخاری شریف کے شارح ہیں۔ ان کے فتاوے کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ان کے فتووں سے مفتی اعظم ہند کے فتووں کی خوشبو آتی تھی۔ ان کا فتویٰ ہے، ذرا آپ اور ہم دیکھ لیں، محاسبہ اور مراقبہ کر کے کہ ہم کس موڑ پہ کھڑے ہیں۔ مفتی شریف الحق امجدی کا فتویٰ ہے کہ جہیز کا مطالبہ کرنا حرام ہے، جہیز مانگنا حرام ہے، جہیز کی مقدار طے کرنا کہ ہم بائک لیں گے، گاڑی لیں گے، فریج لیں گے، کولر لیں گے، اے سی لیں گے، یہ چیزیں اگر آپ ڈیمانڈ کر دیتے ہیں، مطالبہ کر دیتے ہیں، میں اللہ کی قسم، میں نے مفتی شریف الحق امجدی کا فتویٰ پڑھا ہے کہ جہیز کی مقدار طے کرنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے۔ اور سنیے، شادی کے وقت اگر جہیز مانگتے ہیں تو بھی حرام، شادی کے بعد یعنی لڑکی آپ کے گھر میں آ گئی، دلہن آپ کے گھر میں آ گئی تو بھی حرام ہے، اگر اس سے روپے پیسے مانگتے ہیں تو بھی حرام ہے۔ اے لوگو، آج اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہم اپنے معاشرے کو بگاڑنے میں اپنا کردار پیش کر رہے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیے، حرام مال ہم نے جہیز میں لے لیا، تیری بیٹی سے شادی کروں گا جب تو 2 لاکھ مجھے دے گا، جب 1.5 لاکھ مجھے دے گا، وہ حرام کی کمائی ہے، وہ حرام مال ہے۔ مفتی شریف الحق امجدی کا فتویٰ ہے۔ اب کیا کر رہا ہوں میں؟ بیٹی والے سے، لڑکی والے سے، لڑکی کے باپ سے 2 لاکھ روپے میں نے لے لیا، اب اس روپے سے میں بزنس شروع کر رہا ہوں، وہ حرام بزنس ہے، حرام کا مال اس میں لگا ہے۔ اب اسی مال سے میں اپنے بیٹے کو پال رہا ہوں، اپنی بیٹی کو پال رہا ہوں۔ حرام مال کی کمائی میرے بیٹے کے رگوں میں ہے، میری بیٹی کے رگوں میں ہے۔ کل تو میری بیٹی دوسرے لڑکے کے ساتھ نین مٹکا کرے گی ہی، کل تو میری بیٹی دوسرے لڑکے کے ساتھ بھاگے گی ہی، کیونکہ میں نے اس کو پالنے میں اس کے رگوں میں حرام خون ڈالا ہے۔ اللہ کی قسم، مفتی شریف الحق امجدی کا فتویٰ ہے، اگر کوئی لڑکا 2 لاکھ روپے، میں گاڑی نہیں لوں گا، 2 لاکھ روپے دیجئے، میں یا تو گاڑی دیجئے، اس طرح مانگتا ہے وہ حرام ہے، اس گاڑی پہ بیٹھنا اس کے لیے حرام ہے۔ اگر ڈیمانڈ کیا ہے، اگر مطالبہ کیا ہے، مروجہ جہیز حرام ہے۔ اس میں انڈیا کے بڑے بڑے مفتیوں کا فتویٰ آج بھی موجود ہے۔ اب ہم نے مان لیا
اب آپ کا بیٹا، آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، وہ بیٹا آپ کو گھر سے دھکے مار کے نکال رہا ہے، آپ کی عزت نہیں کر رہا ہے، آپ مفتی صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس، پیر صاحب کے پاس، حضور تعویذ دے دیجئے میرا بیٹا بگڑ گیا. ایک تعویذ نہیں، 1000 تعویذ اس کی گردن پہ ڈال دے، اس کے گلے پہ ڈال دے، وہ تیری بات نہیں مانے گا. ہم نے اپنے معاشرے کو بگاڑنے میں کلیدی کردار ادا کیا ہے. یہاں ہم نے اپنے سسر سے مانگ لیا، میں اپنے بیٹے کو حرام کی کمائی کھلا رہا ہوں. ادھر میرا سالہ وہ کہتا ہے جہیز کا مال لے لیا تھا، اب اس کو ترکہ میں سے کچھ بھی حصہ نہیں دیں گے، چاہے جہیز کا مال لے چاہے نہ لے. اللہ تبارک و تعالی نے حق جو فرض کر دیا ہے، اصول الشاشی میں ایک چیپٹر ہے فصل فی متعلقات النصوص، اس میں ہے عبارت النص، اشارت النص، دلالت النص، اقتضاء النص. تو عبارت النص سے یہ بات ثابت ہے کہ باپ کے مال سے بیٹی کو حصہ دیا جائے گا. اب میں نے جہیز اینٹ لیا ہے، 2.5 لاکھ روپے لے لیا، 2 لاکھ روپے لے لیا، اب میں ادھر حرام کی کمائی سے اپنے بیٹے کو پال رہا ہوں. وہ بیٹا اچھا عالم نہیں بنے گا، اچھا اسکالر نہیں بنے گا، باپ کا فرما بردار نہیں بنے گا، وہ مجھے لات مارے گا، دھکا مارے گا، کیونکہ ان کے رگوں میں حرام کی کمائی کا خون ہے. اور میرا سالہ ادھر کہتا ہے میں اپنے جیجا کو اور اپنی بہن کو پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دوں گا، کیونکہ جہیز اس نے لے لیا ہے، نقد روپے اس نے لے لیا ہے، اب اس نے میراث سے حصہ نہیں دیا. باپ کے مال سے جو بیٹی کا حصہ بنتا تھا اس نے وہ دبا لیا، وہ حرام کی کمائی سے وہ اپنے بیٹے کی پرورش کر رہا ہے. ادھر میرا سالہ حرام کے مال سے اپنے بیٹے کو پال رہا ہے، ادھر میں حرام کے مال سے اپنے بیٹے کو پال رہا ہوں. اس کا بیٹا بڑھاپے میں اس کو لات مار رہا ہے، میرا بیٹا بڑھاپے میں مجھے لات مار رہا ہے، کیونکہ ان بچوں کے رگوں میں حلال کمائی کا خون نہیں ہے. تو ہم نے اپنے معاشرے کو بگاڑنے میں خود میرا ہاتھ ہے، ہمارا کردار ہے. اے لوگو، جہیز کا مطالبہ بند کرو، یہ ظلم ہے لڑکیوں پہ، لڑکی والوں پہ. اللہ کی قسم قیامت کے میدان میں ایسی شکل لے کے آؤ گے، ایسی صورت لے کے آؤ گے کہ چہرے کا پورا گوشت جھڑ جائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ، اس لیے بڑے بڑے مفتیوں کا فتویٰ ہے، بڑے بڑے مفتیوں کا قول ہے کہ جہیز کا مطالبہ حرام ہے، حرام ہے، اشد حرام ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، جہیز کے مطالبے کی وجہ سے بہت سارے بچوں کو تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑتا ہے کہ میری بہن جوان ہو گئی ہے، اب اس کی شادی دلانی پڑے گی. بہت ساری لڑکیاں، پہلے کے زمانے میں ایک باپ کی 4 بیٹی 5 بیٹی 8 بیٹی ہوتی تھی، آسانی سے شادی ہو جاتی تھی. آج 2 بیٹیوں کی شادی دلانے میں زمین گروی رکھنے کی نوبت آ جاتی ہے. معاشرے کا حال یہ ہم نے کریٹ کیا ہے، معاشرے کو تباہ اور برباد کرنے میں ہمارا کردار ہے. عزیزان ملت اسلامیہ، یہ اتر دیناج پور کا چھیتر، ہمارا علاقہ، سیمانچل کا علاقہ، یہ تعلیمی پسماندگی میں اس طرح اونچے لیول پہ پہنچ چکا ہے کہ لوگ مثال دیتے ہیں. چاہے وہ اسد الدین اویسی ہو، وہ پارلیمنٹ میں بولتا ہے کہ سب سے غریب طبقہ اگر کوئی ہے تو وہ سیمانچل کا ایریا مانا جاتا ہے، سیمانچل کا علاقہ مانا جاتا ہے. ہمارے مدارس کو دیکھ لیں تو مدارس غریب، مساجد میں غربت جھلکتی ہے، لیکن ہماری شادیوں کو دیکھ لیں، شادیوں کے نام پہ لاکھوں روپے ہم لٹا دیتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. جبکہ میرے نبی کی حدیث ہے البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. بہترین نکاح وہ ہے جو نکاح میں کم خرچ کیا جائے. اللہ کی قسم، میں منبر رسول پہ بیٹھ کے یہ بات بیان کر رہا ہوں کہ مروجہ جہیز حرام ہے. میرا فتویٰ آئے گا انشاءاللہ مستقبل قریب میں، میری تحقیق ابھی جاری ہے. مفتی نظام الدین کا مقالہ میں نے کمپلیٹ پڑھا ہے، علامہ محمد احمد مصباحی کا مقالہ میں نے کمپلیٹ پڑھا ہے. ان تمام مقالات اور مضبوط دلائل کو ابھی میں اکٹھا کر رہا ہوں. بس کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ میرا فتویٰ آئے گا کہ مروجہ جہیز حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. اور دلائل و براہین کی روشنی میں اس بات کو ثابت کر دوں گا انشاءاللہ کہ مروجہ جہیز حرام ہے. جس طرح مروجہ جلسے کے بارے میں لوگ تبصرہ کرتے ہیں، مروجہ آراس کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، مروجہ تعزیہ داری کے بارے میں تبصرہ کرتے ہیں، مروجہ جہیز کے بارے میں کب بولا جائے گا؟ مسلمان کی بیٹیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، بیٹیاں اپنے گھروں میں خون کے آنسو رو رہی ہے. اس ظلم کے خلاف کون آواز اٹھائے گا؟ ہمارے علماء کرام خود جہیز لیتے ہوئے نہیں تھکتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ، ہمیں اس پوائنٹ آف ویو سے، اس نقطۂ نظر سے بات کرنی پڑے گی اور ظلم و ستم کے اس بندھن کو توڑنا پڑے گا. علمی اعتبار سے تو ہم کنگال ہیں، علمی اعتبار سے تو ہم بھکاری ہیں. ہمارے یہاں کوئی اچھا ڈاکٹر نہیں، اچھا انجینئر نہیں. آج تعلیمی اعتبار سے ہم اتنے بچھڑے ہوئے ہیں. سب کا فوکس
फोकस है बेटी की शादी में ज्यादा माल खर्च किया जाए, बेटी की शादी में ज्यादा रुपए पैसे बहाया जाए, बिल्डिंग बनाने में खर्च। आज से 20 साल पहले ठूटी पाकर में एक भी बिल्डिंग नहीं थी, आज 20 बिल्डिंग बन गई। आज से 20 साल पहले ठूटी पाकर में एक भी एमबीबीएस नहीं था, आज एक एमबीबीएस नहीं है। बिल्डिंग 20 साल पहले भी नहीं थी, आज 20 बन गई। एमबीबीएस डॉक्टर 20 साल पहले भी नहीं था, आज एक नहीं बना। क्यों? इसलिए हमने बिल्डिंग बनाने में फोकस किया है, हमने घर बनाने में फोकस किया है, हमने माल जमा करने में फोकस किया है, हमने जमीन खरीदने में फोकस किया है। जब बच्चे जवान हो जाते हैं तो उसको जमीन बेच के अगर पढ़ाने की नौबत आ जाए तो जमीन बेच के पढ़ा देना चाहिए, लेकिन हम नहीं। जमीन बेचेंगे तो बेटी की शादी में कौन है मर्द कलंदर जिसने अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए, एडवोकेट बनाने के लिए जमीन बेचा हो? अजीजा